اور یار کے رہنے کی وہ منزل نہیں. دیکھو ان لوگوں کے پاس علم ہے مگر عشق نہیں، اور جب تک عشق نہ ہو بات نہیں بنتی. عشق والا محبوب پر کبھی نقطہ چینی نہیں کرتا. عشق والی آنکھ محبوب کے اندر عیب نہیں دیکھتی. عشق والا کان محبوب کا عیب نہیں سن سکتا. عشق والا یہ نہیں کہتا چالیوں کو ہاتھ لگانا شرک ہے. عشق والا یہ نہیں کہتا منبر پر ہاتھ لگانا اور ہاتھ پھیرنا شرک ہے. عشق والا یہ نہیں کہتا مدینے پاک کی در و دیوار کو چومنا شرک ہے. عشق والا تو کہتا ہے یہاں کی گلیوں کی خاک بھی چومو. عشق والا کہتا ہے اور ان گلیوں میں پھرنے والے کتوں کے پیر بھی چومو، کیونکہ یہ محبوب کی گلیوں میں پھرنے والے کتے ہیں اور یہ فتوے دیتے پھرتے ہیں حضور کی جالیوں کو ہاتھ لگانا شرک ہے. کبھی عشق والا بھی ایسی باتیں کرتا ہے. تو علم تو ہوگا لیکن عشق نہیں، اور جب تک عشق نہ ہو کچھ بھی نہیں. مولانا ظفر علی خان نے بڑا اچھا شعر کہا. وہ کہتے ہیں نماز اچھی، زکات اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کو مسلمان ہو نہیں سکتا. میں جب تک مروں میں کھا جائے پیدا کی الفت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. جب تک عشق نہ ہو کچھ بھی نہیں. ڈاکٹر اقبال مفکر اسلام جرمن سے PhD کی ڈگری حاصل کی اور اسلامیات کے پروفیسر بڑے قابل تھے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور کے ساتھ بڑی محبت، بڑا عشق تھا. اور یہ محبت جو ہے یہ رنگ لاتی ہے، یہ اپنا اثر دکھاتی ہے. آخر عمر میں تمام چیزیں جو تھیں بری ان کو چھوڑ گئے، توبہ کر لی، داڑھی بھی رکھ لی، کرم ہو گیا تھا. یہ جو عشق والے لوگ ہوتے ہیں نا آخری وقت میں ان کی دستگیری ہوتی ہے، ان پر کرم ہوتا ہے. اور یہ جو بے ادبیاں گستاخیاں کرنے والے ہیں ان کا آخر وقت دیکھا کرو، آخری وقت ان کی حالت دیکھا کرو کیا ہوتی ہے. عشق والے آخری وقت میں کلمہ پڑھتے ہوئے یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے جاتے ہیں. تو ڈاکٹر اقبال نے بڑا اچھا شعر کہا. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو کیا مانگتا ہے؟ یا اللہ مجھے روٹی دو، یا اللہ مجھے بوٹی دو، یا اللہ مجھے کوٹھی دو. تو روٹی، بوٹی اور کوٹھی مانگتا ہے. تو دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے لاکھوں پتی بنا، یا اللہ مجھے کروڑ پتی بنا. تو دنیا کی دولت مانگتا ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں آپ تجھے میں بتاؤں رب سے کیا مانگ، اور رب سے مانگنے کی چیز کیا ہے. اس کے نبی اگہت طلب اور سوزے صدیق کو علی اگہت طلب. فرماتے ہیں یہ دعا کیا کرے اللہ اپنے حبیب کے عشق کا ایک ذرہ ہی عطا فرماتے. مولا کریم وہ کر تو کون عطا فرما جو تو نے صدیق اکبر اور مولا علی کو عطا فرمایا تھا. ارے یہ دعا کیا کر تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ کو جو صدیق دے. یہ ہے مانگنے کی چیز. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت بلال حبشی کے پاس کسی یونیورسٹی کی سند نہیں تھی، کسی کالج کی ڈگری نہیں تھی، مگر اذان نہیں دی تو صبح ہی نہیں ہوئی. بات کیا تھی؟ عشق مصطفیٰ تھا. دل حضور کی محبت سے لبریز تھا. تو حضور سے عشق پیدا کرو، حضور سے محبت پیدا کرو. دیکھو نا تمہیں جس سے محبت ہوتی ہے اس کا کیا کیا سنتے رہتے ہو. اب یہ تفصیل کے ساتھ کھول کر بیان کرنے کی چیز نہیں.
تجھے محبت آ جائے تو تو محبت کے عالم میں پتہ نہیں کیا کیا چومتا پھرے، اور ہم محبت میں رسول اللہ کا نام چومتے ہیں، تو شرک کے فتوے لگاتا ہے۔ معلوم ہوا تیرے دل میں محبت نہیں ہے، ارے محبت ہوتی تو نام کیا، تو رسول اللہ کے خیر کی خوف نہیں چومتا۔ تو یہ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا، کھڑے نہ ہو، سلام نہ پڑھو، جالیوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، ان کو عشق نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ عشق نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ محبت والوں کی دنیا اور ہوتی ہے۔ آپ نے سنا نہیں ہے مجنو کتے کے پیر چوم رہا تھا، کسی نے کہا کیوں چومتے ہو؟ کہنے لگا تم نہیں جانتے ہو، سگے کر کیے لیلا گاہے گاہے رستہ دور۔ اس کتے کے پیر اس لیے چوم رہا ہوں کہ کبھی کبھی لیلا کی گلی میں جاتا۔ محبت والوں کی دنیا تو یہ ہے۔ ملت عاشق سے ملت حاجدار، اور عاشقانہ مذہب ملت خدا۔ ان عشق والوں کی دنیا نرالی ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صاحبان عشق بنو۔ کیا بنو؟ صاحبان عشق۔ ڈاکٹر اقبال جیسا مفکر کہتا ہے کہ دین کن لوگوں سے سیکھو۔ یہ کہنا خشک مولوی، خشکی کے مارے ہوئے، شرک کرنے والے، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ان سے دین نہ سیکھو۔ آؤ تمہیں میں بتاؤں دین کن سے سیکھو۔ ڈاکٹر فرماتی ہیں کہ دین درپدے پختہ بے آداب عشق، اور دین بغیر از صحبت ارباب عشق۔ فرماتے ہیں دین پختہ نہیں ہوتا، دین مضبوط نہیں ہوتا جب تک عشق کے آداب نہ آئے، اور عشق کے آداب سیکھنے ہوں تو ان سے سیکھو جو ارباب عشق ہیں، جو اہل عشق ہیں، ان سے دین سیکھو۔ یہ خشکی کے مارے ہوئے جو ہیں ان سے مت سیکھو۔ بہر صورت میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر سنانا ہے۔ یہ تو ضمن بات آ گئی۔ بے قدرے بھائیوں نے یوسف جیسے محبوب کو چند کھوٹے درہموں کے عوض بیچ دیے۔ کتنے درہم تھے؟ 18۔ اور بھائی کتنے تھے؟ 10۔ بڑا جو تھا یہودا، اس نے اپنا حصہ نہیں لیا، اس نے کہا میں نہیں لے، اور باقی 9 جو تھے انہوں نے 2 درہم بانٹ لیے۔ 8 آنے 8 آنے ہوئی، اور وہ بھی کھوتے، وہ بھی کھوتے بیچ دیا یوسف علیہ السلام کو۔ اور بیچ کر خریدنے والوں سے کہنے لگے دیکھو یہ غلام جو ہے اس کو بھاگنے کی عادت ہے، یہ بھاگ جایا کرتا ہے، تو ذرا اس کو پکڑ کے رکھنا، باندھ کے رکھنا، قابو میں رکھنا، کہیں بھاگ نہ جائے۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ یہ کہیں چھوڑ نہ دے، اور کہیں یوسف کسی نہ کسی طریقے سے ان سے آزاد ہو کر گھر واپس نہ آ جائے۔ پھر باپ کو کیا منہ دکھائیں گی، کیونکہ باپ تو یہ کہہ چکے ہیں کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو ان کو تاکید کر دی کہ ذرا پکڑ کے رکھنا، باندھ کے رکھنا، اس کو بھاگنے کی عادت ہے، کہیں بھاگ نہ جائے۔ انہوں نے کہا فکر نہ کرو، آپ نہیں بھاگ سکتا۔ لیجیے صاحب، قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے۔ وطن والا بے وطن ہونے لگا، وطن سے بے وطن ہونے لگا۔ جب یوسف علیہ السلام چلے قافلے والوں کے ساتھ تو آپ کی عجیب حالت ہوئی۔ قافلہ
جب مصر کی جانب چلا حال یوسف کا بہت ابتر ہوا روئے یوسف ہائے کچھ اس درد سے اور زبانیں حال سے گویا ہوئے اور روتے ہوئے کیا کہا اے وطن اور اے وطن کی سرزمین کیا جگہ میرے لیے تجھ میں نہیں اے وطن اور اے وطن کی سرزمین کیا جگہ میرے لیے تجھ میں نہیں بعض مفسرین نے لکھا ہے قافلہ جب چلا تو راستے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کی قبر آئی دور سے جب ماں کی قبر کو دیکھا تو رو اور اس درد کے ساتھ رو کر بے ہوش ہو گئے اور سواری سے نیچے گر گئے ماں یاد آئی ماں ہی ہوتی ماں باپ نہیں مل سکتے اور سب کچھ مل سکتا ماں باپ کی خدمت کرو ماں باپ کو غنیمت سمجھو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے ماں باپ راضی تو اللہ راضی ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض باہر سورت یوسف علیہ السلام روتے ہوئے خشکیاں بھرتے ہوئے وطن سے دور جا رہے ہیں قافلے والے لے جا رہے ہیں منزلیں طے کرتے ہوئے مصر میں پہنچ قافلے والوں نے آپ کو نہلایا نہلانے کے بعد بالوں کو تیل لگایا کنگھی کی آنکھوں میں سرما ڈالا بڑے اچھے کپڑے پہنائے پہلے ہی بڑے خوبصورت تھے حسن یوسف مشہور ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جب نہلا دھلا کر آنکھوں میں سرما لگا کر گنا سوار کر بازار میں لائے تو آواز لگائی ہے کوئی اس غلام کو خریدنے والا جب انہوں نے کہا من یشتری ھذا الغلام کون ہے جو اس غلام کو خریدے کون ہے جو اس حسین و جمیل کو خریدے یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایک تو وہ وقت تھا کہ باپ کی آغوش و رحمت تھی پدر کی آغوش و محبت تھی اور ایک آج وقت ہے کہ مسافر ہوں غریب الوطن ہوں بک چکا ہوں بھائیوں کے حسد کا شکار ہو چکا ہوں اور اب مصر کی گلیوں میں بک رہا ہوں پتہ نہیں مجھے کون خریدے کہاں لے جائے اور میرے ساتھ کیا سلوک کرے جب آنکھوں میں آنسو آئے دل پریشان ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ کو اپنی ذات عالی کی قسم میں نہیں بھولا ہوں تجھ کو ایک دم میرے پیارے یہ خیال نہ کر کہ میں تجھے بھول گیا ہوں میری تو نگاہوں میں ہے میری نظروں میں ہے میں تجھے بھولا نہیں غم نہ کرے اندوہ کی دل میں نہ ہو
سبھی اس خلقت و مخلوق کو کر کے چھوڑو گا تیرا عاجز غلام، روز جھک جھک کر کریں گے یہ سلام، اور دے رہے ہیں آج جو قیمت تیری، کل تیرے ہاتھوں بکیں گے یہ سبھی۔ اے میرے پیارے تو فکر نہ کر، غمگین نہ ہو، یہ آج تو تیری بولی لگا رہے ہیں، تیرے خریدار بنے ہوئے ہیں، میں ان سب کو تیرا غلام بناؤں گا، یہ کیا تجھے پورے ملک مصر کا بادشاہ بناؤں گا اور ان سب کو تیرے ہاتھ بکواؤں گا۔ لیجیے صاحب، یوسف علیہ السلام کی قیمت بڑھنی شروع ہو گئی، خریداروں کا ہجوم ہو گیا، قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے، دن بدن قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یوسف علیہ السلام قافلے والوں سے کہتے ہیں اور جلدی نہ کرے ہو، اور جلدی نہ بیچ دینا، اور تمہارے ہاتھ تو سستا نہ دیا ہوں، تم نے تو 18 چھوٹے درہم دے کر مجھے خرید لیا، مگر یہاں جلدی نہ کرنا، قیمت بہت پڑے گی۔ ابھی جلدی نہ کرو، ابھی چلنے دو معاملہ، ایک خریدار آنے والا ہے جس نے مجھے خریدنا۔ اب سنو، مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ریان بن ولید۔ مصر کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ ریان بن ولید، اور اس نے عنان سلطنت کی تفسیر مصری کے ہاتھوں میں دے رکھی تھی، اور اس کو عزیز مصر کہتے، یعنی وزیر اعظم، پرائم منسٹر، اس کو مصر میں کیا کہتے تھے؟ عزیز مصر۔ یہ جو عزیز مصر تھا، جو وزیر اعظم تھا، اس کا نام تھا سفیر، اور بادشاہ جو تھا اس کا نام تھا ریان بن ولید۔ اس نے انعام حکومت و سلطنت اس سفیر کے ہاتھ میں دے رکھی۔ اب میں ایک بات کرتا ہوں اشارتاً، یہ سفیر جو تھا وزیر اعظم، یہ مردانہ صلاحیتوں سے محروم تھا۔ اشارتاً میں نے بات کی، مردانہ جوہر سے محروم تھا۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ نہ سمجھے تو سیدھی بات کروں کہ نامرد تھا، لیکن اس نے شادی کر رکھی تھی۔ کیوں؟ اس کی بیوی جو تھی زلیخا، اس نے خواب دیکھا، اس نے جوانی کے عالم میں خواب دیکھا، ایک بڑی حسین جمیل صورت آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس زلیخا نے اپنی زندگی میں ایسا حسین و جمیل خوبصورت انسان نہیں دیکھا۔ اس نے جو خواب میں دیکھا تو یہ فرشتہ ہو گئی، عاشق ہو گئی۔ جب بیدار ہوئی تو چین نہیں تھا، قرار نہیں تھا، اور یہ کہتی تھی کہ اے خواب میں نظر آنے والے، اے حسن و جمال کے بادشاہ، تو کون ہے؟ تو کہاں رہتا ہے؟ تو نے تو اپنا نام بھی نہیں بتایا، اب میں تیرا پتہ کہاں سے لگاؤں؟ روز اس طرح التجا کرتی تھی کہ کرم کر دیجیے، اے خواب میں اپنا جمال با کمال دکھانے والے، خواب میں مل کر یہ تو بتا دے کہ تو ہے کون۔ دوبارہ پھر خواب دیکھا، پھر وہی صورت نظر آئی، تو زلیخا نے کہا کہ آپ کون ہیں؟
تو اس نے کہا میں عزیز مصر ہوں، میں عزیز مصر ہوں۔ اچھی بات۔ زلیخا نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میری شادی کرو تو عزیز مصر سے کرو، میں عزیز مصر کے سوا کسی اور سے شادی نہیں کروں گی، کروں گی تو اسی سے کروں گی ورنہ ایسے ہی بیٹھی رہوں گی۔ ماں باپ نے کہا اچھا ہم کوشش کرتے ہیں۔ عزیز مصر کو پیغام بھیجا، سارے وزراء کو عمراء کو پتہ چل گیا کہ بھائی اس کے لیے پیغام آیا شادی کا۔ اس نے اپنا عیب چھپانے کے لیے وہ دعوت قبول کر لی۔ اس نے خیال کیا کہ اگر میں نے شادی نہ کی تو لوگ شبہ کریں گے، چلو شادی کر لیتے ہیں، اگر اولاد نہیں ہوگی تو کوئی بات نہیں، کئی لوگوں کے ہاں نہیں ہوتی، پردہ رہ جائے گا، اور اگر عمر بھر شادی نہیں کریں گے تو لوگ وچار کریں گے، وشواس کریں گے کہ بھائی کیا بات ہے، تو میرا عیب ظاہر ہو جائے گا۔ اس لیے اس اپنے عیب کو چھپانے کے بعد سے شادی کر لی، مگر مردانہ شوہر سے محروم تھا، اور اس لیے کر رہا تھا کہ میری طرف سے تو پیشکش ہو ہی نہیں رہی، وہ خود کہتی ہے کہ میں اس کے سوا کسی اور سے نہیں کروں گی، تو چلو پھر کرنے دو۔ اگر میرے پاس آئے گی اور میری حالت دیکھے گی تو میں کہہ دوں گا کہ میں نے تھوڑا مطالبہ کیا، تم تو کہتی تھی کہ اسی سے ہی کروں گی ورنہ ویسے ہی بیٹھی رہوں گی، تو آپ جیسے تیری مرضی۔ اس نے شادی کر زلیخا بڑی خوش کہ میری مراد پوری ہوگی، جس کو میں نے خواب میں دیکھا اسی سے میری شادی ہو رہی ہے، اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ لیکن جب وہ عزیز مصر کے گھر آئی اور وہ اس کے پاس گیا تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا یہ تو وہ ہے ہی نہیں، یہ تو وہ ہے ہی نہیں، یہ کیا مصیبت میرے پلے پڑ گئی، یہ کیا بلا میرے پلے پڑ گئی، جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا وہ تو حسن و جمال کا شہنشاہ، یہ ہے ہی نہیں، اس کی تو شان ہی کچھ اور تھی۔ لیکن اب کہہ بھی کچھ نہیں سکتی تھی، کیا کہتی، ماں باپ سے خود تو کہا تھا کہ میں عزیز مصر سے کروں گی اور انہوں نے کر دیا، اب کیا کہتی، اور عزیز مصر اس وقت وہی تھا۔ کہنے لگی کہ اچھا اب صبر شکر کے ساتھ بیٹھو اور انتظار کرو، جس ذات نے خواب میں مل کر یہ کہا کہ میں عزیز مصر ہوں، وہ ذات جھوٹ بولنے والی ذات نہیں، اس کا حسن و جمال، اس کا چہرہ ایسا نہیں تھا جو جھوٹ بولے، اس میں کوئی راز ہوگا، مجھے صبر کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے۔ اس کی جو رازدان سہیلیاں تھیں وہ اس کو اداس پریشان غمگین دیکھتی تھی تو پوچھتی تھی کہ تم عزیز مصر کی بیوی، وزیر اعظم کی بیوی ہو کر پریشان رہتی ہے، اداس رہتی ہے، کیا بات؟ عورتیں جب آپس میں بیٹھتی ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں، زیادہ ہی انہوں نے اصرار کیا تو زلیخا نے سب کچھ بتا دیا کہ اس طرح میں نے خواب میں ایک شکل دیکھی تھی اور یہ معاملہ ہو گیا، اب یہ تو وہ ہے ہی نہیں۔ اچھا اس کی سہیلیاں جو تھی جان، جو اس کی رازدان تھی وہ جان، جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں آئے، چرچا ہوا، قیمت دن بدن بڑھنے لگی، تو زلیخا کی چند سہیلیاں بھی دیکھنے آئی کہ چلو چل کے دیکھے تو صحیح کون ہے وہ غلام جس کے بکنے کا اتنا چرچا ہے اور قیمت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ انہوں نے جو دیکھا تو دیکھ کر زلیخا کے پاس گئی کہ جو تو کہتی تھی نا، جس کو میں نے خواب میں دیکھا ہے، جو تو اس کی علامتیں بتاتی ہے، یہ علامتیں اس کے اندر موجود ہیں، جو مصر کی گلیوں میں دکھ رہا ہے، جا جا کے دیکھ،
کہیں یہ وہی تو نہیں جس کو تو نے خواب میں دیکھا تھا؟ زلیخا اپنی پالکی میں بیٹھ کر سیر کے بہانے نکلی. دور سے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو دل پکڑ کے رہ گئی کہ یہ تو وہی میرا آقا ہے، یہ تو وہی حسن و جمال کا بادشاہ ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا. اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر شریف ابھی چھوٹی، لیکن نقوش حسن و جمال دیکھ کر پہچان گئی. واپس گئی، اپنے شوہر سے کہا کہ تیرے ہاں تو اولاد ہو ہی نہیں سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور تو ہے وزیر اعظم، تو کل مرے گا تو تیری جائیداد کا وارث کون ہوگا؟ تو مصر کی گلیوں میں ایک بچہ دکھ رہا ہے اور بڑا خوبصورت ہے، بڑا ہونہار ہے، اس کو خرید کے لا. جب تک تو اس کو خرید کے نہیں لائے گا میں تجھ سے راضی نہیں ہوں، چاہے کتنی قیمت دینی پڑے اس کو خرید کے لا. اس نے کہا بہت اچھا. لیجیے صاحب کے کثیر وزیر اعظم جو عزیز مصر کہلاتا تھا وہ خریدنے کے لیے آ گیا. اب وزیر اعظم کے سامنے کس کی مجال تھی کہ وہ قیمت لگاتا، کس کی مجال تھی کہ بولی بولتا؟ کون وزیر اعظم کا مقابلہ کرتا؟ اس نے اندر ہونا تھا، اس نے قید ہونا تھا. جب وزیر اعظم آ گیا خریدار بن کر کے ہم خریدیں گے تو سارے تاجر خریدار پیچھے ہٹ گئے کہ جناب اگر آپ خریدتے ہیں تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم آپ کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ خریداروں کا ہجوم تھا. ایک مائی، بڑی عمر کی مائی، لیکن اللہ والی، ہر زمانے میں اللہ والے ہوتے ہیں، وہ بھی آ گئی. اس کے ہاتھ میں سوت کی اٹی تھی، سوت کی اٹی، سوت جس سے کپڑا بنتے ہیں، چرخے کا کاٹا ہوا سوت، اور اس کی ایک اٹی لے کر آ گئی. 2-4 آنے اس کی قیمت ہوگی. لوگوں نے کہا بڑھیا تم کیسے آئی ہے؟ کہنے لگی میں بھی یوسف کو خریدنے آئی ہوں. لوگوں نے کہا قبلی ہو گئی ہے. وہاں تو لاکھوں کروڑوں پتی سیٹ جو ہیں وہ ہمت ہار چکے ہیں، ہتھیار پھینک چکے ہیں. تو سوٹ کی اٹی لے آئی ہے 2-4 آنے کی، تو یوسف کو کیا خریدے گی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں جانتی ہوں کہ میرے پاس قیمت نہیں ہے، میں جانتی ہوں کہ اس سوٹ کی اٹی سے میں یوسف کو نہیں خرید سکتی، لیکن میں خریدار بن کے اس لیے آئی ہوں کہ میرا نام تو خریداروں میں لکھا جائے گا کہ یہ بھی خریدنے آئی تھی. میں تو خریداروں میں نام لکھوانے کے واسطے آئی. الغرض عزیز مصر کے کثیر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا. کتنی قیمت تھی؟ آپ کے وزن کے برابر سونا، آپ کے وزن کے برابر چاندی، آپ کے وزن کے برابر مشک کستوری، آپ کے وزن کے برابر حریر یعنی ریشم، اور پتہ نہیں کتنا کچھ دیا. کاٹنے والوں کو بھر دیا اور خرید دیا. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر شریف 13 برس کے قریب، خرید کر گھر لے. اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد کرنا، اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ، کہا اس نے جس نے مصر میں یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا. کون؟ وزیر اعظم. کس سے کہا؟ نہیں مراتے ہی اپنی عورت سے.
जलील कर। अकरमी मतवा, इसको बड़ी इज्जत और आबरू के साथ रख, क्योंकि बड़ी कीमत दी है, बड़ा पैसा दिया और इसको खरीदा है, लिहाजा इसको बड़ी इज्जत, बड़ी आबरू और बड़ी जगह दी। वलनु अन्नमहु मिन तावीलिल अहादीस, ताकि हम यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की ताबीर सिखाएं और बातों का अंजाम निकालना सिखाएं। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्ना अक्सरन्नास ला यअलमून। अल्लाह ताला का अम्र गालिब रहता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। भाइयों ने क्या सोचा था, काफले वालों ने क्या सोचा था, और अजीज़े मिस्र क्या सोच रहा है, लेकिन अल्लाह फरमाता है अमर तो हमारा ही गालिब रहेगा, जो तदबीर हमने करनी है वही होकर रहेगी, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। रहने लगे। शहजादे की जिंदगी कोई कैद नहीं थे, शान शहजादगी से रहते, वजीर आजम के फरजंद बन के गोया रहते। तो अब अकली तौर पर सोचो, खुदा ने अकल दी या शऊर बख्शा है, क्या अपने बाप को चिट्ठी नहीं लिख सकते थे, पैगाम नहीं भेज सकते थे कि अब्बा जान मैं जिंदा हूँ और मिस्र में। भाइयों ने मेरे साथ ये सलूक किया, इस तरह मुझे 18 दिरहमों के एवज देता, अब मैं मिस्र में पहुंचूं, अजीज मिस्र ने मुझे खरीदा है, मैं वजीर आजम के घर में रहता हूँ, कोई फिक्र की बात नहीं है। क्या इतला नहीं कर सकते थे? कोई पाबंदी थी? नहीं। लेकिन क्यों नहीं इतला थी? इसलिए कि इतला तो उसको की जाती है जिसको पता न हो, खबर उसको की जाती है जो बेखबर हो। वो जानते थे कि मेरा बाप पैगंबर है और नूरे नबुव्वत से सब कुछ देख रहा है, और अल्लाह ताला की तरफ से यही हुक्म था कि सब्र के साथ इम्तिहान की मंजिल से गुजरो, अभी मंजिल को पूरा होने दो, पूरा। लीजिए साहब, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो गए, कितनी उम्र को पहुंच गए? 22 बरस की उम्र, 13 और 9 बरस गुजर गए वजीर आजम के घर रहते। 22 बरस की उम्र हो गई, भरपूर जवानी का आलम। खूबसूरत तो पहले ही बड़े थे, अब जवान हो गए, आलम शबाब आया, गोया यूं कहो कि फूल खिल गया। और जवानी के आलम में हुस्न और बढ़ जाता है, हुस्न और दो पहला हो जाता है। तो जब जवान हो गए और हुस्नो जमान अपने कमाल को पहुंचा, तो अब फिर एक वक्त आता है सख्त इम्तिहान का। अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है फलम्मा बलगा सुत्तहू, जबकि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी जवानी और कुव्वत को पहुंच गए। मुफस्सिरीन ने लिखा 22 बरस के करीब उम्र। अल्लाह भी फरमाता है जब वो अपनी जवानी को पहुंच, कुव्वत, ताकत, शबाब का आलम आया। आतैनाहु हुक्मम व इल्मा, हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म और इल्म अता फरमाया। ये भी बात समझने के काबिल। अल्लाह फरमाते आतैनाहु, हमने अता किया उनको, क्या? हुक्मम व इल्मा, हुक्म और इल्म। आगे अल्लाह ताला क्या फरमाता है? वकज़ालिका नज़िल मुहसिनीन, और हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जज़ा दिया करते हैं। बाद लोगों ने हुक्म से मुराद नबुव्वत ली और इल्म से मुराद इल्म, लेकिन
محققین مفسرین نے فرمایا کہ حکم سے مراد نبوت نہیں، اس لیے کہ آگے اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیا کرتے ہیں، اور نبوت کسی نیکی کی جزا نہیں، نبوت بہتی چیز کسبی نہیں، کسی نیکی کی جزا نہیں۔ تو جہاں حکم سے مراد ہے حکومت کرنے کا علم، کیوں کہ حکم جو ہے حکم یہ ہے فعل، اور فعل جو ہوتا ہے وہ کسی فاعل کے ساتھ ہوتا ہے، فعل کا صدور فاعل سے ہوگا۔ تو اللہ نے ان کو دیا حکم اور ان کو بنایا حاکم، اللہ نے ان کو حکم دے کر حاکم بنایا، یعنی یوں کہیے کہ حکومت کرنے کا علم، طریقہ اور سلیقہ سکھایا، اور ساتھ علم عطا فرمایا، دینی بھی دنیاوی بھی، نبوت کا علم بھی، حکومت کا علم بھی، دین کا علم بھی، دنیا کا علم۔ اللہ تعالیٰ نے علوم و معرفت عطا فرمائی۔ ثابت ہوا کہ نبی کسی مکتب میں داخل نہیں ہوتا، کسی استاد کے سامنے ثانوے تلمس طے نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو علم و حکمت عطا فرماتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حکم اور علم عطا فرمایا۔ اب بڑی سخت منزل آ گئی، بڑا سخت امتحان شروع ہو گیا۔ آپ سن چکے ہیں کہ زلیخا مدتوں سے انتظار میں تھی، پہلے تو انتظار میں مدت گزر گئی، اب محبوب گھر میں آیا ہوا ہے، 9 برس ہو گئے، اور پھر وہ شباب کے عالم میں ہے، جوانی کے عالم میں ہے، اور وہ بھی آج کو کیسے رہ سکتی تھی؟ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، لبریز ہونے کے بعد اب چھلکنے لگا۔ کیا کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَعَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ، وہ عزیز مصر کی عورت جو تھی وہ یوسف علیہ السلام کا دل لبھانے لگی، اس کو چاہنے لگی، اپنی محبت اور ارادت کا اظہار کرنے لگی، اور یوسف کو بے قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ آپ اسی کے گھر میں رہتے، یعنی اس نے میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں کرنی شروع کر، پھسلانا اور پھنسانا شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام اس کے گھر میں رہتے تھے، اس کی باتیں سنتے تھے، وہ کافی کوشش کرتی تھی، مگر آپ اس کے قابو میں نہیں آتے تھے، اس کی بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ایک دن اس نے یوسف کو اندر لے جا کر دروازے بند کر دیے، شاہی محل تھا، 7ویں کوٹھڑی میں لے گئے، ایک روم، پھر اس کے بعد روم در روم، روم در روم، 7ویں روم میں لے جا کر 7 کمروں کے 7 روموں کے دروازے بند کر دیے، تالے لگا دیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اس نے دروازے بند کر دیے کہ کہیں بھاگ نہ سکے، کہیں جا نہ سکے۔ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، دروازے بند کر کے کہنے لگی اب جلدی کرو، اب صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا، اب صبر نہیں ہوتا، اب دیر مت کرو اور میری آرزو پوری کرو اور مجھے اپنے وصل سے نوازو۔ جب اس نے برائی کی دعوت دی اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اب جلدی کرو، قال معاذ اللہ، آپ
آپ نے فرمایا اللہ کی پناہ، تو کیسی بات کر رہی؟ انہو ربی احسن مثواي انہو لا یفلح الظالمون۔ انہو ربی، بے شک وہ عزیز مصر میرا مربی ہے، یعنی تیرا شوہر عزیز مصر جو ہے وہ میرا مربی ہے، میرا محسن، مجھے اپنی اولاد کی طرح پالتا ہے، اولاد کی طرح عزیز رکھتا ہے، تو میں اسی کے گھر میں خیانت کروں؟ یہ ظلم ہے، اور ظلم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ جہاں ایک بات آپ کو یاد دلاتا ہوں کیونکہ آگے چل کر اس کی تشریح کروں گا، یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو اپنا رب کہا ہے، رب۔ انہو ربی، بے شک وہ عزیز مصر میرا رب ہے، احسن مثواي، اس نے مجھے بڑی اچھی طرح اپنے گھر میں رکھا۔ یہ بات ذرا ذہن میں رکھنا، کیونکہ میں بتاؤں گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے 5 مرتبہ عزیز مصر کو اپنا رب کہا۔ سورہ یوسف میں 5 مقامات پر عزیز مصر پر رب کا اطلاق ہوا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا، مسئلہ پھر کرو، تاکہ یہ شرک کرنے والے جو ہیں نا، ان کا ذرا آپ کو بتا دیں کہ کتنی بصیرت رکھتے ہیں اور کتنی گہری نظر سے قرآن کا یہ مطالعہ کرتے ہیں۔ مطالعہ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ خود کو پکڑ لیا، مجھ کو پکڑ لیا، اس کو پکڑ لیا، چلو تبلیغ۔ جن کو یہ نہیں پتا کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں وہ تبلیغ کرنے چل پڑتے۔ ارے ان کے 100 پھرے تو وہ فائدہ نہیں ہو سکتا جو ایک عالم کی تبلیغ سے ہوتا۔ 100 آدمی پھرے، علم نہ ہو کیا فائدہ؟ ایک علم والا آ جائے، سارے علاقے کے اندر ایمان کی روح پھونک سکتا ہے۔ علم والا ہو، تبلیغ کرنا علم والے کا کام ہے۔ جس کو علم نہیں ہے اس کو جائز ہی نہیں ہے تبلیغ کرنا، یہ شریعت کا مسئلہ۔ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان، صحیح کہہ رہا۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، جہاں پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں، مجھے بتاؤ کہ جس ڈاکٹر کے پاس سند نہ ہو، ڈگری نہ ہو، اس کو حکومت اجازت دیتی ہے کہ تم علاج کرو؟ اور اگر کوئی بے سندہ ڈاکٹر جس کے پاس ڈگری نہ ہو، جس نے باقاعدہ ڈاکٹری نہ پڑھی ہوئی ہو، کسی جگہ اپنی ڈسپینسری قائم کر لے اور دکان کھول کے علاج کرنا شروع کر دے اور حکومت کو پتہ چلے گا تو اس کو پکڑے گی یا نہیں؟ کیوں کہ یہ باقاعدہ سند یافتہ ڈاکٹر نہیں ہے، تو یہ مارے گا لوگوں کو، ایسی دوا دے گا نہ مرد رہے نہ مریض۔ تو خود سوچو کہ جب ایک بے سند ڈاکٹر کو علاج کرنے کی اجازت نہیں، حکومت اس کو علاج کرنے کی اجازت نہیں دیتی، اور کسی بے سند حکیم کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ مریضوں کا علاج کرے، تو بے سند عالم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ لوگوں کو تبلیغ کرے؟ تبلیغ کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، ورنہ وہ غلط مسئلے بتائے گا۔ کیوں بتائے گا بھلا؟ دیکھو، اگر کوئی شخص تبلیغ کے واسطے نکلے گا تو ظاہر ہے کہ لوگ اس سے مسئلے ضرور پوچھیں گے، اور فرض کر لو اس سے پوچھا جائے مسئلہ اور وہ کہے مجھے نہیں آتا، تو یہ تو اس کی بڑی توہین ہے۔ تو دوسرا کہے گا جب تجھے مسئلہ ہی نہیں آتا تو تبلیغ کرنے پھر کیوں نکلا؟ کیا ضرورت تھی اتنی دور سے آنے کی؟ پہلے علم پڑھ پھر تبلیغ کر۔ تو ظاہر ہے کہ وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے مسئلہ نہیں آتا، بلکہ وہ اپنی پوزیشن کو بچانے، قائم رکھنے کے لیے، توہین سے بچنے کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ بتائے گا، کوئی الٹی سیدھی مارے گا۔ تو اگر 2 مسئلے صحیح بتائے گا تو 4 غلط بھی بتائے گا، تو پھر بیڑا غرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ جو مبلغ ہوتے ہیں نا، رہنما ہوتے ہیں، راہبر ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک بات
سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امام اعظم اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کے علم کا کنارہ کوئی نہیں، بے کنار سمندر۔ امام بھی امام اعظم، ان کی بات ہے۔ بارش ہوئی تھی بارش، اور آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں ہمارے امام اعظم تابعی، 7 صحابہ کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو جو صحابی کو دیکھے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تابعی۔ تو امام صاحب تابعی، تو سمجھ لو کہ 1300 سال پہلے کا زمانہ ہے، 1300 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس زمانے میں گلیوں بازاروں میں روڈ سڑکیں نہیں ہوتی تھی، گلیوں میں فرش نہیں ہوتے، کچی سڑکیں، کچے راستے اور کچی گلیاں۔ تو بارش ہوئی تھی اور گلی میں کیچڑ تھا، کیچڑ، بارش کی وجہ سے وہ مٹی جو تھی وہ کیچڑ بن۔ تو ایک لڑکا دوڑ کے جا رہا، دوڑ، امام صاحب نے اس لڑکے سے فرمایا، وہ لڑکے سنبھل کے چل، کہیں پھسل جائے گا، کیونکہ کیچڑ پھسلن ہے تو کہیں تیرا پیر پھسل جائے گا، گر جائے گا۔ جیسے بزرگ شفقتاً بچوں سے کہہ دیتے ہیں بھائی ایسا نہ کرو، فرمایا بیٹے سنبھل کے چل، کہیں پھسل جائے گا، گر جائے گا۔ تو اس لڑکے نے جو جواب دیا، امام صاحب اس جواب کو یاد کر کے رویا کرتے۔ اس لڑکے نے کہا، حضرت جی آپ میری فکر نہ کیجیے، آپ سنبھل کے چلیے، کیونکہ میں پھسلوں گا تو میں ہی پھسلوں گا، لیکن حضرت آپ قوم کے امام ہیں، پیشوا ہے، رہنما ہے، اگر کہیں آپ پھسل گئے تو ساری قوم ہی پھسل جائے گی، میری فکر نہ کیجیے، آپ سنبھل کے چلیے، کہیں آپ کا پیر نہ پھسل جائے، ورنہ جتنے یہ لاکھوں آپ کے پیچھے ہیں یہ بھی سارے پھسل جائیں۔ تو معلوم ہوا کہ راہ بر، رہنما اور مبلغ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر اس کا پیر پھسل جائے تو جتنے پیچھے ہوتے ہیں سب کے پھسل جاتے۔ تو بولو اب یہ جو رہنما ہیں، مبلغ ہیں، ان کے لیے عالم ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ جب تک علم نہ ہو تبلیغ نہیں کرنی چاہیے، یہ شریعت کا مسئلہ۔ فقہاء نے لکھا، علماء سے پوچھ لو، تبلیغ کرنے کا حق علماء کو، ورنہ بڑا معاملہ گڑبڑ ہوگا، خود غلط سمجھیں گے، دوسروں کو غلط سمجھائیں گے، اور جتنے پاس دیکھیں گے ان کا بھی بیڑا غرق ہوگا۔ تو بات دور چلی گئی، کیا عرض کر رہا، عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نے دروازے بند کر دیے اور کہا جلدی کیجیے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی پناہ، تو مجھے کیسے کام کی دعوت دے رہی؟ بے شک وہ عزیز مصر میرا رب ہے، میرا مربی ہے، اس نے مجھے بہت اچھی طرح اپنے گھر میں رکھا، تو میں اس کے گھر میں یہ ظلم شروع کر دوں؟ ظلم کرنے والے فلاح نہیں پاتے۔ یہ جب کہا تو زلیخا نے کہا کہ میں تو تجھے چھوڑوں گی نہیں۔ آگے بڑھ کر اس نے چاہا کہ آپ کو پکڑے اور اپنی گرفت میں لے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، بے شک زلیخا نے قصد اور ارادہ کیا یوسف کا، وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام بھی اس کا قصد اور ارادہ کرنے تھے، لولا اللہ برہان رب، اگر اپنے رب کا برہان نہ دیکھتے۔ اللہ فرماتا ہے جب زلیخا نے برائی کا ارادہ کیا تھا اور کوشش میں انتہا کر دی،
یہ بھی برائی کا ارادہ کر لیتے اگر اللہ کا برہان نہ دیتے. چونکہ انہوں نے اللہ کا برہان دیکھ لیا لہذا برائی کا ارادہ ہی نہیں کیا. اب یوسف علیہ السلام نے جو اللہ کا برہان دیکھا تھا وہ کیا؟ میں نہیں کہتا. حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے دیکھا یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام نظر آئے، باپ نظر آیا، منہ میں انگلی دبائی ہوئی ہے، دانتوں میں انگلی ڈالی ہے اور ہاتھ میں چادر ہے، اس کو ہلا رہے ہیں اور کہتے ہیں او بیٹا، اس نبوت کی، اس عصمت کی چادر کو کسی نبی نے داغ نہیں لگایا، دیکھنا کہیں داغ نہ لگ جائے. یعقوب علیہ السلام نظر آئے. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا. ایسے ہی نظر آ رہے، ایسے ہی نظر آ رہے ہیں. اسی طرح کامل پیر اپنے مرید کی دستگیری کرتا ہے. چاہے سینکڑوں میلوں کا فاصلہ ہو، ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہو، شاید مغرب میں ہو، مرید مشرق میں ہو تو کامل چاہے مغرب میں بیٹھا بیٹھا مشرق میں رہنے والے مرید کو بچا سکتا ہے. اور جو کہتے ہیں نا نہیں بچا سکتا وہ بھی سچے ہیں. ان کا کوئی پیر ہے ہی نہیں، ان کو کون بچائے گا؟ ان کا کوئی پیر ہے ہی نہیں، ان کا کوئی بچانے والا ہے ہی نہیں. وہ بچتے بھی نہیں ہیں تو وہ سچے ہو کہتے کوئی بچانے والا نہیں، کیونکہ ان کو کوئی نہیں بچاتا. اور ہمیں بچانے والے ہیں تو ہم مانتے بھی ہیں. دیکھو میں ایک بات بتاؤں، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام ہوئے. اتنے بڑے امام اور اتنے بڑے عالم کہ میں ایک بات سناتا ہوں آپ کو. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنا علم دیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے صرف اعوذ باللہ سے میں 10,000 مسئلہ نکال سکتا. 10,000 مسئلہ اعوذ باللہ سے میں نکال سکتا. اتنا علم دیا. اب امام راضی یہ شخص بہت بڑا عالم ہوتا ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں اپنے وقت کا امام راضی ہے. تو یہ امام راضی جو تھے ان کا آخری وقت تھا. تو شیطان ایک آدمی کی شکل میں متشکل ہو کر آ گیا. یہ شیطان بڑا شیطان. اور یہ بات دل کے کانوں سے سننا بڑے فائدے کی بات ہے. شیطان ایک آدمی کی شکل میں متشکل ہو کر آ گیا اور امام راضی سے کہنے لگا حضرت جی میں ایک مسئلہ پوچھنے آیا. آپ نے فرمایا بھائی نزا کا عالم ہے، پتہ نہیں کتنے سانس باقی ہیں، مجھے اللہ اللہ کرنے دو، اللہ کی یاد کرنے دو. کمزوری بھی ہے، کسی اور عالم سے جا کر پوچھ لو. تو یہ شیطان کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ آپ ہی حل کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا. اور مسئلہ کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں آپ 1 منٹ میں جواب دے سکتے ہیں. تو بڑی دور سے آیا ہوں، مہربانی کیجیے. فرمایا کہ جلدی جلدی پوچھو کیا مسئلہ ہے. کہنے لگا جی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، بس اللہ کے ایک ہونے کی کوئی دلیل پیش کر دو. آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، تو اللہ کے ایک ہونے کی کوئی دلیل پیش کرو. امام راضی نے دلیل پیش کی. شیطان نے اس دلیل کو توڑ دیا، کیونکہ شیطان آپ جانتے ہیں کتنا بڑا عالم ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے کا ہے، سارے نبیوں کے زمانے اس نے دیکھے، سارے نبیوں کی تقریریں اس نے سنی، سارے نبیوں کی امتوں اور دنیا کی تمام قوموں سے اس سے واسطہ پڑا. ساری دنیا کی تاریخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جاننے والا بڑا ماہر. کروڑ ہے انسانوں سے اس کو واسطہ پڑا. یہ جانتا ہے کس طرح آدمی بہکتا ہے، کہاں بھٹکتا ہے، کیا طریقہ ہے اس کو بہکانے کا.
بڑا تجربہ کار، خدا بجائے اس سے معلم الملکوت رہا ہے۔ امام راضی نے اللہ کے ایک ہونے کی جو دلیل پیش کی، شیطان نے اس کو توڑ دیا۔ امام صاحب نے دوسری دلیل پیش کی، اس نے اس کو بھی توڑ دیا۔ تیسری پیش کی، اس کو بھی توڑ دیا۔ مختصر کروں، امام راضی نے 360 دلیلیں پیش کی۔ بولو کتنی؟ 360 اللہ کے ایک ہونے کی دلیلیں پیش کی، اور شیطان نے ساری توڑ دی۔ یہ بات بھی سبق حاصل کرنے کی۔ لوگ بولو اللہ ایک ہے، تو امام صاحب نے 360 دلیلیں اللہ کے ایک ہونے کی پیش کی اور شیطان نے توڑ دی۔ اب امام صاحب کے پاس دلائل ختم ہو گئے، تو جب امام راضی جیسا شخص مقابلہ نہیں کر سکتا تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ تو اگر ہمارے پاس بھی کوئی شخص ایسا آ جائے جو بظاہر انسان ہو اور بباطن شیطان ہو، تو ہمیں کیا پتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ بولو اللہ کا ایک ہونا کتنا ظاہر مسئلہ ہے۔ اس مسئلے میں امام راضی جیسے شخص کو شیطان نے پریشان کر دیا۔ امام صاحب کے پاس دلائل ختم ہو، اب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اب وہ وقت قریب تھا کہ شیطان ان کے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نکلواتا جو کفریہ ہوتا، اور امام راضی کی ساری عمر کی محنت برباد ہو جاتی اور بے ایمان ہوتے مرتے، اور یہی شیطان کا مقصد۔ تو سبحان اللہ، امام راضی کے پاس جب دلائل ختم ہو گئے تو انہوں نے اپنے پیر کی طرف توجہ کی۔ ان کے پیر سے حضرت شیخ خواجہ نجم الدین کبرا رضی اللہ تعالی، جو اپنے وقت کے غوث اور قطب۔ آپ سمجھ سکتے ہیں امام راضی جیسا شخص جس کو اپنا پیر بنائے وہ تو چھوٹا موٹا پیر تھوڑا ہوگا۔ مولوی تو کسی کو پیر مانتا ہی نہیں ہے، تو کہتا میں ہی پیر ہوں، اور جس کو مولوی پیر مانے سمجھو وہ صحیح معنوں میں پیر ہوگا۔ اتنا بڑا امام جس کو پیر مانتا ہوگا وہ کتنا بڑا شیخ ہوگا۔ امام راضی فرماتے ہیں جب میرے پاس دلائل ختم ہو گئے تو میں نے اپنے پیر کی طرف توجہ کی کہ حضرت پالا بڑے سخت قسم کے دشمن سے پڑ گیا ہے اور دلائل کا ذخیرہ ختم ہو گیا، وہاں مدد کرو۔ جب پیر سے مدد مانگی تو پیر بھی ایسا ہی ہو۔ اسی وقت پیر نے کرم کیا، تصرف کیا، امام راضی کی آنکھوں سے پردے اٹھ گئے، پیر سامنے نظر آ گئے، اور پیر نے کہا راضی ہوشیار یہ شیطان ہے، اس سے بحث نہ کر، مناظرہ نہ کر، لاہور پر، اور اس کو کہہ دے کہ میں خدا سے ایک مانتا ہوں اور بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، میرے خدا کا ایک ہونا دلیل کا محتاج نہیں ہے۔ میں خدا کو ایک مانتا ہوں اور بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، کیونکہ میرے خدا کی وحدانیت دلیل کی محتاج نہیں ہے۔ لاہور پر امام راضی نے لاہور پڑھی اور فرمایا مردود تو شیطان ہے، میرا خدا ایک ہے اور میں بغیر دلیل کے اس کو ایک مانتا، کیونکہ اس کا ایک ہونا دلیل کا محتاج نہیں ہے۔ جب آپ نے لاہور پڑھی تو وہ مردود بھاگا اور آپ کو نجات ملی اور آپ کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کو پیارے ہوئے۔ ذرا سوچو کہ امام راضی جیسے شخص کو اس نے چکر میں ڈال دیا، حالانکہ کتنا آسان مسئلہ ہے کہ اللہ ایک ہے، تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہے؟ بچ کے رہو۔ تمہیں کیا پتا ہے؟ بس اپنے طریقے اور عقیدے پر قائم رہو، ذکر فکر کرو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو۔ اور میں نے بتانا یہ تھا کہ دیکھو شیخ کامل نے کس طرح تصرف کیا، کس طرح توجہ کی اور امام راضی کو شیطان کے دھوکے سے بچایا۔ اسی طرح کامل پیر جو ہوتا ہے وہ مرید کو بچاتا ہے۔ غوثوں کے غوث، پیروں کے پیر، شیخ سید عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، محبوب سبحانی فرماتے ہیں
فرماتے ہیں اِنَّ یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرا ہاتھ میرے مرید کے سر پر اس طرح رہتا ہے جس طرح زمین کے اوپر آسمان، یعنی جس طرح زمین سے آسمان کبھی نہیں ہٹتا، میرا ہاتھ مریدوں کے سر سے نہیں ہٹتا۔ فرماتے ہیں اور کیا آگے فرماتے ہیں میں مغرب میں ہوں، میرا مرید مشرق میں ہو تو میں مغرب میں بیٹھا بیٹھا اپنے مرید کی تصویری کر سکتا اور کرتے۔ اسی بات سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں۔